پولنگ بوتھ پر اس وقت بہت رش لگا ہوا تھا۔ نوید کی ڈیوٹی خاص طور پر یوشے نے پولنگ بوتھ پر اس لیے لگا رکھی تھی کہ اسے پل پل کی خبر ملتی رہے۔ ابھی بھی وہ اسے ہی فون کرنے لگا تھا کہ امثال کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر رکا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ یوشے کے پوچھنے پر امثال چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امثال کے یوں بیٹھنے پر یوشے نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ آپ نے کہا تھا اگر مجھے بڑی سرکار کچھ کہیں تو میں آپ کو گالیاں نکال سکتی ہوں۔ امثال کے سوال پر یوشے کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں کہا تو تھا، یوشے نے تحمل سے جواب دیا۔ مجھے آج پھر بڑی سرکار نے بہت بے عزت کیا ہے اور اب مجھے ان پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ میں نے بھی ویسی ہی گالیاں نکالنی ہیں جیسی انہوں نے مجھے نکالی تھیں۔ امثال نے ضدی لہجے میں فرمائش کی۔ امثال، کیا تم واقعہ ہی مجھے گالیاں نکالو گی؟ یوشے نے شہادت والی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو آپ نے خود ہی بولا تھا۔ امثال کے جواب پر یوشے اش اش کر اٹھا۔ ویسے اگر بندہ جذبات میں آ کر ایسا ویسا بول ہی دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس پر عمل کرنے بیٹھ جاؤ۔ تم اپنا غصہ کسی اور طریقے سے بھی نکال سکتی ہو۔ یوشے نے اس کا لال سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے تجویز دی۔ مثلاً؟ امثال نے پوچھا۔ مثلاً ووٹ ڈال کر، مجھے جتا کر۔ یوشے کی تجویز پر امثال نے اسے تمسخر سے دیکھا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سب جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، مگر بڑی سرکار نے کہا کہ اس حویلی کی عورتیں یوں باہر جا کر ووٹ نہیں ڈالتیں۔ اسی بات پر تو میں نے اپنی بے عزتی کروائی ہے۔ امثال نے منہ بنایا۔ اچھا، مگر اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ میرے خیال سے تمہیں تو اس جواب پر خوش ہونا چاہیے تھا۔ یوشے نے اسے محبت سے چھوا۔ خوشی کس بات پر؟ میرے تکرار کرنے پر انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں۔ امثال نے یوشے کا ہاتھ غصے سے پیچھے کیا۔ انہوں نے تمہیں حویلی کی عورتوں میں شامل کیا ہے، یہ بات خوشی کی نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھو امثال، اگر گلاس آدھا پانی سے بھرا ہے تو ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ گلاس میں پانی ہے، نہ کہ جو آدھا گلاس خالی ہے اس پر دکھ کریں۔ یوشے نے ہمیشہ کی طرح لفظوں کا جال بنا۔ آپ یہ کتابی باتیں میرے ساتھ نہ کیا کریں۔ امثال نے شکل بنائی۔ تو پھر کیا کیا کروں؟ یوشے نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ میں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، امثال نے ضد کی۔ اچھا، میں بڑی سرکار سے پوچھتا ہوں، یوشے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ تو صاف منع کر دیں گی۔ امثال کو سخت مایوسی ہوئی۔ اچھا، کرتا ہوں کچھ، یوشے کہتا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا۔ اگر میرے ووٹ کے بغیر جیتے تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ یوشے نے امثال کی اس عجیب و غریب دھمکی پر اسے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے گھر گھر جا کر انہیں کہا، اور جو ووٹ گھر میں تڑپ رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ امثال کہتی ہوئی بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔
اچھا، چلو اپنی چادر لے کر نیچے آؤ۔ یوشے کو اس وقت امثال پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ امثال خوشی خوشی الماری سے اپنی چادر نکالنے لگی۔ میرا شہزادہ بس ابھی تھوڑی دیر میں MNA بن جائے گا، پھر ہر ٹی وی چینل پر تیرا ہی انٹرویو چل رہا ہوگا۔ MNA تو کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا اور خاندانی MNA شاید ہی کوئی ہو۔ یوشے نے جیسے ہی بڑی سرکار کے کمرے میں قدم رکھا، انہوں نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا، آپ کا یہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور خاندانی MNA آپ کے ووٹ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو میں ہار جاؤں گا۔ یوشے کی بات پر بڑی سرکار کچھ پریشان ہو گئیں۔ یوشے، ہماری حویلی کی عورتیں یوں عوامی جگہ پر جا کر ووٹ نہیں ڈالا کرتیں۔ بڑی سرکار کے جواب پر یوشے نے انہیں گھورا۔ مطلب آپ مجھے ووٹ نہیں دیں گی؟ یوشے نے ناراضگی سے پوچھا۔ مگر میں اکیلی، بڑی سرکار نے سوچتے ہوئے یوشے کو دیکھا۔ آپ ایسا کریں اماں سائیں اور امثال کو بھی ساتھ لے لیں، آخر ملکہ باہر نکلے گی تو اس کی خادمیں بھی ساتھ ہونی چاہئیں۔ یوشے کے جواب پر بڑی سرکار ہنسنے لگیں۔ مجھے تیری یہی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ تم میرے مرتبے اور رتبے کا ہمیشہ خاص خیال رکھتے ہو۔ چل بھلا اپنی ماں اور اس نکمی کو۔ بڑی سرکار کی اجازت پر یوشے نے نوکرانی کو اشارہ کیا۔ ماما دیکھیں، بھائی جیت گئے ہیں۔ آکاشا نیوز چینل پر چلتی خبر دیکھ کر چلایا۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ یوشے جیت جائے گا۔ ہائے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ عدن نے ٹی وی پر نظر آتی یوشے کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو جی، حد ہو گئی، یہ تصویر تو بہت پرانی ہے، جو آپ آگے بھی کئی دفعہ دیکھ چکی ہیں۔ عدن کے تبصرے پر آکاشا نے وضاحت کی۔ ابھی کچھ دیر میں وہ بھائی کا لائیو انٹرویو کریں گے، پھر صدقے واری جانا۔ آکاشا نے عدن کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اتنی دیر میں یوشے کے گاؤں کا منظر ٹی وی والے دکھانے لگے، جہاں اس وقت جشن کا سماں تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں کے لوگ اپنے سردار کے جیتنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت اس چھوٹے سے گاؤں میں عید کا سماں ہے۔ نیوز اینکر مسلسل گاؤں کی گہما گہمی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ آئیں اب ہم آپ کو جوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور آج کے کامیاب MNA سردار یوشے حیدر افندی سے ملواتے ہیں۔ جیسے ہی کیمرے کی آنکھ نے یوشے کے چہرے کا احاطہ کیا، اس کا چمکتا دھمکتا چہرہ ٹی وی سکرین کی زینت بنا۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اینکر نے سوال کیا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی انسان اپنی کامیابی پر خوش ہی ہوتا ہے، اور میں بھی ابھی بہت خوش ہوں۔ اپنے روایتی لباس میں ملبوس سنجیدہ سا چہرہ لیے یوشے آج بھی بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ اپنی کامیابی کو کس کے نام کرتے ہیں؟ کمپیئرر کے سوال پر عدن نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔
میری تمام کامیابیوں کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے۔ یوشے کا جواب عدن کو سرشار کر گیا۔ آپ زیادہ خوش نہ ہوں، وہ بڑی سرکار کی بات کر رہے ہیں۔ آکاشا نے عدن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنز سے کہا۔ اس نے لفظ ماں استعمال کیا ہے، جو میں بھی ہوں۔ عدن اب پورے انہماک سے اس کا انٹرویو سننے لگی تھی۔ یوشے نے رسمی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے حویلی کا رخ کیا، جسے جیتنے کی خوشی میں دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے کھانے پک رہے تھے۔ حیدر افندی نے یوشے کو دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے آج کمال ہی کر دیا ہے۔ حیدر افندی کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ یوشے باپ کو ملنے کے بعد حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال بڑی سرکار اور راشدہ بیگم نے کیا۔ یوشے نے راشدہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ کامیابی آپ کے نام اماں سائیں، اور بڑی سرکار کی طرف بڑھ گیا۔ یوشے نے احترام اور محبت سے ان کے پاؤں چھوئے۔ تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا، جبکہ تمہاری ہر کامیابی کا سہرا ہمارے سر ہے؟ باوجود انتہائی خوشی کے بڑی سرکار نے گلہ کیا۔ کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ میں تو آپ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں اور آپ کے نام ہی اپنی کامیابی کی ہے۔ یوشے کے سوال پر بڑی سرکار خوش ہو گئیں۔ تو اب سچ مچ کا سیاست دان بن گیا ہے۔ ان کے مصنوعی انداز پر یوشے نے ہنستے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ بڑی سرکار کے اشارے پر ملازمہ نے مٹھائی سے بھری پلیٹ ان کے آگے کی تو یوشے نے بڑی سرکار کا منہ میٹھا کروانے کے بعد راشدہ بیگم کو بھی اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی۔ ان دونوں کو مٹھائی کھلاتے ہوئے اسے امثال کا بھی خیال آیا، جو یہاں موجود نہ تھی۔ اس کا خیال آتے ہی یوشے ہاتھ میں برفی کی ٹکڑی لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ احتیاط سے کھولا، مگر آگے خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، لہٰذا احتیاط بیکار گئی۔ یوشے نے مایوسی سے خالی کمرے کو دیکھا، پھر ڈریسنگ روم، واش روم اور آخر میں ٹیرس کا رخ کیا، جہاں امثال بڑی دلچسپی سے نیچے ہوتے ہنگامے دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ اس حویلی کو دور سے دیکھ کر ترسا کرتی تھی، اور آج امثال بہت خوشی سے حویلی کی رونقیں دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے قریب ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، یوشے نے جلدی سے برفی اس کے منہ میں ڈالی۔ تمہیں میرے جیتنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ تم کیوں نیچے میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ میں نے تمہاری غیر موجودگی کو بہت محسوس کیا ہے۔ یوشے نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرا نام بھی تو لے سکتے تھے، آخر میری وجہ سے ہی تو آپ جیتے ہیں۔ اگر میں ووٹ نہ ڈالتی تو ہار جاتے نا، امثال نے یاد دلایا۔ ہاں، تو میں نے تمہارا نام ہی لیا ہے۔ یوشے کے جواب پر امثال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے اپنی کامیابی ماں کے نام کی ہے، بیوی کے نہیں، امثال نے دہرایا۔ میں نے اپنی ماں کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف ماں کا کیا ہے، اور تم میرے بچوں کی ماں ہوگی۔ یوشے کے جواب پر امثال نے سر نفی میں ہلایا۔ نیچے بھی سب کو اسی طرح کا چونا لگایا ہوگا۔ امثال کے جواب پر
یوشے کا کہکا گونجا۔ تم مجھے جاننے لگی ہو، یوشے کہتا ہوا ریلنگ ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہارا حق نہیں بنتا کہ مجھ پر شک کرو، یوشے نے نیچے نظر مارتے ہوئے کہا۔ میں نے تو شک کیا ہی نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ آپ نے لفظ ماں کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ امثال کا جواب یوشے کو لاجواب کر گیا۔ دونوں کے درمیان ایک ذو معنی خاموشی چھا گئی۔ یوشے ساتھ نیچے لان میں رنگ برنگے برقی کمکموں کو دیکھنا امثال کو بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر یوشے کے موبائل فون کی گھنٹی نے دونوں کو ایک دوسرے کے سحر سے نکالا۔ یوشے اسکرین پر چھوٹی مما کا نام دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اب انہیں بھی لفظ ماں کا چونا لگانا، امثال کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ یوشے ان سے مبارکباد اور دعائیں لینے لگا۔ میں آج بہت خوش ہوں، حیدر افندی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ شاید آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حیدر افندی نے راشدہ بیگم کو خود سے مخاطب کیا تھا۔ آپ کو بیٹے کے جیتنے کی بہت خوشی ہے نا؟ راشدہ بیگم نے بستر ٹھیک کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ تمہیں نہیں ہے کیا؟ تمہارا بھی تو بیٹا ہے، حیدر افندی نے حیرت سے پوچھا۔ نہ وہ میرا بیٹا ہے اور نہ ہی مجھے آپ جیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آگے بھی مجھ سے دور تھا، اب اور ہو جائے گا، راشدہ بیگم کہہ کر پلٹنے لگیں کہ حیدر افندی نے انہیں روکا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، وہ یا تو آپ کا بیٹا ہے یا بڑی سرکار کا، یا پھر راشدہ بیگم کی تیسری آپشن حیدر افندی بخوبی سمجھتے تھے۔ راشدہ، تم کیوں خود کو کمپلیکس میں مبتلا کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ حیدر افندی کو راشدہ بیگم کی سوچ پر دکھ ہوا۔ اور آپ، کیا آپ بھی محبت کرتے ہیں؟ راشدہ بیگم کے سوال پر حیدر افندی اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئے۔ جو باتیں ہم دونوں کے درمیان پہلے سے طے ہیں، ان کو میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر بحیثیت بیوی میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم احساس کم تری کا شکار ہو۔ اس حویلی اور یوشے پر تمہارا پورا حق ہے، بلکہ بڑی سرکار کے بعد تم ہی اس سب کی مالک ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت اور احترام کا خیال رکھا ہے، باقی سمجھوتے کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ حیدر افندی نے بات ختم کی تو راشدہ بیگم چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تم سے محبت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے کبھی تمہارے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حیدر افندی ابھی راشدہ بیگم کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا فون بجا اور بند ہو گیا۔ انہیں مس کال صرف ایک ہی نمبر سے آتی تھی۔ کیسی ہو؟ حیدر افندی نے فوراً کال بیک کرتے ہوئے پوچھا۔ حیدر، آپ کو بہت مبارک ہو، عدن نے خوشی سے مبارکباد دی۔ شکریہ۔ حیدر افندی کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی، جسے فوراً عدن نے محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں اداس ہیں؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ بہت خوش ہوں گے، عدن کے پوچھنے پر وہ مسکرانے لگے۔
مجھے کوئی خوش رہنے ہی نہیں دیتا تو میں کیا کروں؟ عدن، میں ہار گیا ہوں۔ تم دونوں کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولتے ہوئے۔ حیدر افندی کا جواب عدن کو بھی سنجیدہ کر گیا۔ راشدہ نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ عدن نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتی ہے، جبکہ وہ اس کا جواب خود بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ خیر، آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آکاشا کی تاریخ لینے کب جانا ہے؟ حیدر افندی نے موضوع بدلا۔ جب اس کے بابا اور بھائی آئیں گے، اور ہاں، اس دفعہ میری بہو کو بھی ساتھ لانا۔ آگے ہی آپ نے مجھے شادی میں شرکت نہیں کرنے دی، عدن نے گلہ کیا۔ آپ سب جانتی تو ہیں، میں بڑی سرکار کو مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ آگے ہی وہ مجھے نافرمان بیٹا سمجھتی ہیں، حیدر نے بے بسی سے جواب دیا۔ آپ ایک دم سیریس نہ ہو جایا کریں، میں نے مذاق کیا تھا، بس جلدی سے چکر لگائیں، ویسے بھی یوشے نے حلف اٹھانے تو آنا ہی ہے۔ عدن کی بات پر حیدر نے حامی بھر لی۔ بھائی یار، جلدی سے آ جاؤ، مجھے بھی پارلیمنٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے بھی آپ کی حلف برداری میں شرکت کرنی ہے۔ آکاشا کی فرمائش پر یوشے مسکرایا۔ تیرے سوا میں اور کس کو ساتھ لے کر جاؤں گا؟ ایک ہی تو میرا بھائی ہے۔ یوشے کے جواب پر آکاشا دل سے خوش ہوا۔ ویسے خاصی اچھی بات ہے، آپ کے بقول آپ کی 3 مائیں ہیں اور بھائی صرف ایک۔ آکاشا کے سوال پر یوشے نے کہکا لگایا۔ اب اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر تجھے چاچو کہنے والے زیادہ ہوں گے، یہ وعدہ ہے۔ یوشے کا جواب آکاشا کو حیران کر گیا۔ کیا یہ ایک سیاسی وعدہ ہے؟ آکاشا نے آبرو اچکائی۔ نہیں، فی الحال تو یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے۔ یوشے مستقل خوشگوار موڈ میں تھا۔ پھر کب آ رہے ہیں؟ آکاشا نے پوچھا۔ میں، بابا اور امثال کچھ دنوں تک شہر آ رہے ہیں، یوشے نے اپنا پروگرام بتایا۔ اس دفعہ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ میرا بھی ایک کام کریں گے، آکاشا نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ بھی تو کرنا ہے، یوشے نے شادی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ تو ہو ہی جائے گا، مجھے کچھ اور کام بھی ہے، ماں کے بارے میں۔ آکاشا کے جواب پر یوشے مکمل سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کام ہے؟ یوشے نے اب کی بار مکمل سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ حسرت نظر آتی ہے کہ انہیں حویلی میں ان کا مقام ملے، اور وہ مقام آپ انہیں دلائیں گے۔ یوشے کو آکاشا سے اتنی سنجیدگی کی امید نہ تھی۔ میں ابھی تک حویلی میں اپنی بیوی کو اس کا مقام نہیں دلا سکا، تو چھوٹی مما کو کیسے دلا سکتا ہوں؟ یوشے کا جواب آکاشا کو خاموش کر گیا۔ دیکھو آکاشا، یہ حویلی اور اس کے مکین فی الحال بڑی سرکار کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ وہ ایک کمزور اور بوڑھی عورت ہیں، میں یا بابا جب چاہیں انہیں ایک سائیڈ پر کر سکتے ہیں، مگر ہمارا مذہب، ضمیر اور معاشرتی اقتدار ہمیں اس سب کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کو مان ہے کہ ان کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، وہ جو بھی کہیں گی وہی ہوگا، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ان کا مان رکھ لیتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ دکھ ہے کہ چھوٹی مما کو حویلی میں ان کا مقام نہیں ملا، تو میرے بھائی مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ میری ماں کو بابا کے دل میں وہ مقام نہیں ملا
جو چھوٹی مما کا ہے، لیکن میں نے اس بنا پر کبھی چھوٹی مما سے نفرت نہیں کی کہ انہوں نے میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔